الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، سن لو یہی لوگ فسادی ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے۔ منافقین کا تذکرہ پچھلی آیات سے چل رہا ہے۔ جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہیں۔ ظاہری طور پر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، اندر وہی شرک تھا اور کفر تھا۔ بظاہر اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے تھے لیکن حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے۔ پھر پچھلی آیت میں جو کل کے درس میں گزری اس میں یہ بات بتائی، حقیقت یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں مرض ہے، اور دل خراب ہو تو سارا جسم خراب، گفتگو بھی غلط ہوتی ہے، نظر اور سماعت بھی غلط ہوتی ہے، سوچ بھی غلط ہوتی ہے، کردار غلط ہوتا ہے۔ جب دل میں مرض ہو، دل صاف ہو تو پھر گفتگو بھی صاف، سوچ بھی صاف ستھری ہوتی ہے، مجلس بھی، کردار بھی صاف ہوتا ہے۔ تو فرمایا ان کے دل میں مرض ہے کیونکہ یہ اس کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے اور اس کو درست سمجھتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے مرض میں اور اضافہ کر رہا ہے۔ اب اسی مرض کے اثرات اگلی آیات میں آخر تک بیان ہو رہے ہیں۔ پہلا مرض یہ بیان فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو قالوا، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ فساد کہتے ہیں اعتدال کی حد سے دائیں بائیں ہونا، اس کو فساد کہتے ہیں۔ ظلم پر بھی فساد کا لفظ بولا جاتا ہے، اور ظلم کا بھی یہی معنی ہوتا ہے وضع الشیء فی محلہ، یہ انصاف ہے، ہر چیز کو اس کے محل میں رکھنا۔ اور ظلم یہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، ہر چیز کو اس کے مقام سے آگے پیچھے کر دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ ظلم چھوٹا بھی ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں فرمایا کہ ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ کرو، اس فساد سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مختلف صحابہ اکرام سے اس کی تفسیرات مختلف ہیں، اور ساری کی ساری تفسیریں اس پر سچی آتی ہیں، ساری ہی مراد ہے۔ فساد سے پہلے نمبر پر کفر مراد ہے کہ زمین میں کفر اختیار نہ کرو، کیونکہ منافق ظاہری طور پر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، اندر ان کے کفر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے، قرآن کو سچی کتاب نہیں مانتے تھے، دنیا میں مفاد کے لیے وہ ساتھ چلتے رہتے تھے۔ تو روکا گیا بھی کفر اختیار نہ کرو۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ بیان فرمایا فساد سے مراد گناہ ہے کہ زمین میں گناہ نہ کرو۔ اس کی وجہ یہ کہ گناہ، اللہ کی نافرمانی، یہ زمین کے ظاہری فساد تک پہنچاتی ہے، بواسطہ بوسائط۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ قحط عطا کرتے ہیں، قحط کی مصیبت ڈالتے ہیں، اور اسی طرح پانی روک لیتے ہیں اور زمین کو بنجر کر دیتے ہیں، تو زمین کی کھیتی متاثر ہوتی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کبھی کوئی آفت بھیج دیتے ہیں، آندھی کی صورت میں، سخت بارش کی صورت میں، آج کل کے اعتبار سے کیڑے مکوڑوں کی صورت میں، کھیتی میں جب کوئی نہ کوئی آفت آتی ہے تو پھر وہ ساری کھیتی فاسد ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ بنیاد اس کی گناہ ہے، گناہ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی پر جتنے بھی فسادات ہوں وہ بھی لوگوں کے کردار کی وجہ سے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ سمندر میں اگر کوئی مصیبت آ جائے وہ بھی لوگوں کے کردار کی وجہ سے آتا ہے، اس کا اثرات وہاں تک پہنچتے ہیں۔
تو جب آدمی گناہ کرتا ہے تو زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ یہ تو فساد ہے ظاہری زمین پر، اور یہاں فساد حالات کا بھی مراد ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہوں کا ماحول پھیلتا ہے تو اس صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد، کینہ، بغض، دنیا کی محبت، یہ ساری بیماریاں انسان کے دل دماغ پر مسلط ہوتی ہیں، تو پھر جھگڑے، فساد اور قتل و غارت یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو گویا ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ پھر زمین سے مراد یا تو مدینہ منورہ کی زمین ہے کہ منافقین وہاں رہتے تھے، یا یہ پورے قرۂ ارض مراد ہے، ساری خشکی مراد ہے۔ جہاں کہیں بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، زمین میں حالات درست کرنے والے ہیں۔ صاحب تفسیر ابن کثیر، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس میں منافقین کی جو نظریہ تھا، عادت تھی، وہ یہ تھی، ان کی جو سوچ تھی وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کافروں کے ساتھ بھی ملے رہیں، ایمان والوں کے ساتھ بھی ملے رہیں، درمیانہ راستہ ہم اس لیے اختیار کر رہے ہیں تاکہ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان جوڑ رہے، توڑ پیدا نہ ہو۔ یہ عنوان قائم کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حقیقت میں یہ فساد ڈال رہے ہیں۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ زمین میں فساد وہ اس طرح پھیلاتے تھے کہ کچھ مسلمانوں والا کردار اختیار کرتے، کچھ کافروں والا اختیار کرتے۔ جیسے ان کا یہ کردار تھا کہ مسلمانوں کے پاس آ کر کہتے کہ ہم ایمان والے ہیں، نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، جہاد میں بھی جاتے تھے۔ جب کافروں کے پاس جاتے تو وہ کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ویسے ان کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ ایک تو ان کا صراحتاً یہ نفاق کا کردار تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس زمرے میں آتا ہے کہ کوئی مسلمان ایسا کرے کہ کچھ مسلمانوں والی شکل و صورت اختیار کرے اور کچھ کافروں والی، تاکہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جوڑ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خالص مسلمان، ایمان والے، یا پھر دوسرے نمبر پر کافر، ان دو تقسیموں میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے۔ فرمایا کہ فَمِنْهُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْهُمْ کافر، بعض ایمان والے اور بعض کافر، درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے آج اگر کوئی اپنے آپ کو ایک مذہبی رہنما ظاہر کر کے وہ اپنی شکل و شباہت آدھی مسلمانوں والی، آدھی کافروں والی، کپڑے کافروں والے اور شکل مسلمانوں والی، اس طرح اس لیے اختیار کرتا ہے تاکہ آپس میں جوڑ پیدا ہو، یہ قرآن مجید کی اس آیت میں مفسرین فرماتے ہیں اس بات کا رد کیا گیا ہے۔ ایسی صورت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ صورت کیوں اختیار کر رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کی صورت اختیار کر رہے ہیں تاکہ ان کے درمیان دوریاں نہ ہوں، قرب ہو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں، اس لیے فرمایا الا انہم ہم المفسدون، یہی لوگ فسادی ہیں۔ کہتے تو ان کو ہیں جو مسلمان ایمان کا اظہار کرتے ہیں صاف، وہ کہتے ہیں یہ فسادی ہیں۔ حقیقت میں قرآن کہتا ہے یہ لوگ فسادی ہیں، ولیکن لا یشعرون، لیکن ان کا شعور، ادراک اس بات کا ادراک نہیں کرتا، کام نہیں کرتا ان کی عقل۔ یشعرون شعور سے ہے، شعور سے مراد حواس خمسہ ہے، یعنی ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی، آنکھوں سے دیکھ کر بھی ان کو عبرت نہیں ہوتی، کانوں سے سن کر بھی واقعات پر ان کو عبرت نہیں ہوتی۔ تو ایسے مذہبی رہنما یا ایسے مسلمان درمیان کا راستہ اختیار کرنے والے، منافقین تو الگ ہو گئے، تو ان کو بھی یہاں تنبیہ ہے کہ یہ صورت نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ یہ لوگ، یہ کردار منافقین کا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹھکانہ فی الدرک الاسفل من النار، بہت نیچے بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص مسلمان بنائے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو 100% اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ ہم المفسدون ولكن لا يشعرون۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان کو کہا جاتا ہے لا تفسدوا فساد نہ پھیلاؤ فی الارض زمین میں، قالوا کہتے ہیں انما نحن ہم تو مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، درستگی اختیار کرنے والے ہیں، الا سن لو انہم بے شک یہی لوگ ہم المفسدون فسادی ہیں، ولیکن لیکن لا یشعرون اس کا شعور نہیں رکھتے۔ الحمدللہ رب العالمین۔